السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکیوں کی جلدی کرنے کا بیان ابھی ہمارا جاری ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ احد والے دن ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ بتلائیے، اگر میں مارا جاؤں تو شہید ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں۔ تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود کھجوریں پھینک دی، پھر نہایت بے جگری سے لڑا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ حدیث بخاری اور مسلم۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے شوق شہادت اور شہادت کا بدلہ جنت ہونے کا بیان ہے۔ نیز یہ کہ کوئی صدق دل سے شہادت کا طالب ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اس شرف و فضل سے سرفراز فرماتا ہے۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے بغیر نہیں بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابی کو جنت کی بشارت دینا وحی الہی کی بنیاد پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کا استدلال سراسر جہالت ہے۔ پھر اس لیے بھی کہ علماء کے علائے کلمات اللہ کے لیے لڑنے والا شہید ہو جائے تو وہ جنتی ہے، لیکن ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم کسی متعین شخص پر جنتی ہونے کا حتمی حکم لگائیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ فلاں انشاءاللہ جنتی ہے۔ یعنی انشاءاللہ کہنے سے اگر اللہ نے چاہا، اس کا مطلب ہے ایمان و یقین جس قدر پختہ ہو، نیکی کرنا اتنا ہی زیادہ آسان ہوتا ہے، اور بڑی سے بڑی چیز بھی آڑے نہیں آتی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکی پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا اس وقت صدقہ کرنا جبکہ تو صحیح تندرست اور توانا ہو، مال کی حرص میں ہو، خرچ کرنے سے تجھے فکر کا اندیشہ ہو، اور اپنے پاس رکھنے سے تو نگری کی امید ہو، اور تو صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کر، یہاں تک کہ جب روح گلے تک پہنچ جائے تو کہے فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، جبکہ وہ فلاں وارث کا ہو چکا۔ بخاری و مسلم۔ یعنی حلقوم سانس کی گزرگاہ، المریو کھانے پینے کی گزرگاہ کو کہتے ہیں۔ نمبر 1، صحیح صدقہ وہی ہے جو انسان کی صحت کی حالت میں کرے، موت کے آثار شروع ہونے کے بعد کہ صدقے کے اللہ کے ہاں خاص اہمیت نہیں۔ علاوہ ازیں اس وقت انسان 1/3 مال سے زیادہ صدقہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت مال وارثوں کا حق بن جاتا ہے جسے اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حد مقرر فرما دی کہ مرض الموت میں کوئی اپنا مال وقف یا صدقہ کرنا چاہے تو وہ 1/3 مال سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، اس میں امر کی ترغیب ہے کہ انسان کو نیکی کے کاموں بالخصوص صدقہ خیرات میں تاخیر نہیں بلکہ عجلت سے کام لینا چاہیے۔ نمبر 3، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مذکورہ بالا صورت کے علاوہ کوئی صورت باعث فضیلت نہیں۔ فکر، حرص اور صحت کی قید لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے حالات میں عموماً صدقہ کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے، اور صرف نیکی کا جذبہ رکھنے والے ہی صدقہ کر سکتے ہیں، ورنہ خوشحال کا صدقہ جسے فکر کا ڈر نہ ہو بھی بسا اوقات بہت بڑے اجر کا باعث ہوتا ہے۔ بسا اوقات سائل کی محتاجی کی نوعیت بھی صدقے کی فضیلت کو بڑھا دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کے لیے ایک خوبی یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ تنگی اور زمائش ہر 2 صورتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ احد والے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار پکڑی اور فرمایا کہ یہ تلوار مجھ سے کون لے گا؟ صحابہ نے اپنے ہاتھ دراز کیے، ان میں سے
ہر ایک کی زبان پر تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اسے اس کے حق کے ساتھ لے گا؟ یہ سن کر سب لوگ پیچھے ہٹ گئے تو وقف کیا۔ ابو جانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ میں اس کے حق کے ساتھ لوں گا، اس کو اس کے حق کے ساتھ لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے تلوار آپ سے لے لی اور اس سے مشرکوں کی کھوپڑیاں پھاڑ دیں۔ حدیث مسلم۔ ابو جانا کا نام سماک بن خرشہ ہے۔ جمال قوم کا مطلب ہے کہ انہوں نے توقف کیا، فلک پھاڑا، چیرا، حام المشرکین مشرکوں کے سر یعنی کھوپڑیاں۔ نمبر 1، اس میں حضرت ابو جانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور فضیلت کا بیان ہے، تاہم اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس وقت بزدلی دکھلائی، بلکہ ان کا توقف اس اندیشے کی وجہ سے تھا کہ کہیں اس کا حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو جائے، ورنہ اس سے قبل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مشروط طور پر تلوار لینے کا اعلان فرمایا تو ہر صحابی سے لینے کے لیے لپکا۔ ظاہر بات ہے تلوار لینے کا مقصد اس سے جہاد کرنا ہی تھا، نہ کہ کچھ اور۔ اس جذبے میں کوئی صحابی بھی پیچھے نہیں رہا۔ نمبر 2، مسابقت الی الخیرات اچھا جذبہ ہے، تاہم انسان کو وہی ذمہ داری اٹھانی چاہیے جسے نبھانے کا وہ اہل ہو۔ حضرت زبیر بن عدی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے حجاج اس کے ظلم و ستم کی شکایت کی، جس سے ہم دو چار تھے، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتے ہوئے کہا کہ اس پر صبر کرو، اس لیے کہ اب جو بھی وقت آئے گا وہ پہلے سے بدتر ہی ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ پھر فرمایا میں نے یہ بات تمہارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ حدیث بخاری۔ نمبر 1، اس میں پیشن گوئی ہے کہ حالات دن بدن خراب سے خراب تر، اس حساب سے حکمران بھی ظالم اور بد سے بدتر ہوں گے۔ ایسے حالات میں حکمرانوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر ہر شخص اپنی اصلاح کرے اور اپنی آخرت سنوارنے کی فکر کرے، اور حکمرانوں کی طرف سے ظلم و ستم کا ارتکاب ہو تو اسے برداشت کرے اور صبر سے کام لے۔ نمبر 2، حکمران جب تک واضح کفر کا ارتکاب نہ کریں اس وقت ان کے خلاف بغاوت درست نہیں۔ اہل السنہ والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ اگر وہ ظلم و ستم کریں تو اس پر صبر کرتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 3، حجاج بن یوسف نہایت شفاق اور ظالم تھا، لیکن بہرحال مسلمان تھا، اس لیے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر اور برداشت کرنے کی نصیحت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ کیا تمہیں ایسے فقر کا انتظار ہے جو بلا دینے والا ہے، یا ایسی تونگری جو تمہیں حد سے تجاوز کر دینے والا بنانے والی ہے، یا ایسی بیماری کے جو بگاڑ دینے والی ہے، یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل و ہوش کو زائل کر دینے والا ہے، یا ایسی موت جو نہایت تیزی سے اپنے کام تمام کر دینے والی ہے یعنی اچانک آ جائے، یا دجال کا جو ہر اس غائب برائی سے بدتر ہے جس کا انتظار کیا جائے قیامت کا، چنانچہ قیامت تو بہت ہی ہولناک اور نہایت تلخ تر ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نمبر 1، یہ روایت ضعیف ہے، تاہم اسے موضوع سے متعلق ایک روایت امام حاکم نے ذکر کی ہے جو صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، تونگری کو فقیری سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ترغیب و ترہیب۔ موانع رکاوٹ بننے والی چیزوں سے یعنی پہلے انسان کے نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت سنوار لینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مذکورہ موانع میں یہ کوئی معنی انسان کو لاحق ہو جائے اور اعمال صالحہ سے وہ محروم ہی رہ جائے۔ نمبر 3، انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ نعمتوں کے ہوتے ہوئے اس قدر نہیں کرتا اور نہ اس کے کما حق کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ چھن جائے
کہ ان کے چھن جانے کے بعد ہوتا ہے اور پھر انسان سنبھلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس وقت پانی سر سے گزر جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن فرمایا کہ میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی امارات کی خواہش نہیں کی لیکن اس روز یہ خواہش کہ تاکہ یہ عزاد جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے مجھے حاصل ہو جائے، چنانچہ میں اس کے لیے اٹھ اٹھ کر بلند ہوتا اس امید پر کہ شاید مجھے اس جنگ کی امارات کی عادت دی جائے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو طلب فرمایا اور وہ جھنڈا ان کو عطا فرما دیا اور فرمایا جھنڈا لے کر چل اور کسی کی طرف توجہ نہ کرنا یہاں تک کہ اللہ تجھے فتح سے ہمکنار فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ چلے پھر ٹھہر گئے اور کسی طرف توجہ نہیں کی اور با آواز بلند کہا، اے اللہ کے رسول میں کسی پر لوگوں سے جہاد کروں، کس پر لوگوں سے جہاد کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے جہاد یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ ایسا کر لیں تو بلا شبہ انہوں نے تجھ سے اپنی جانیں اور اپنے مال محفوظ کر لیے، البتہ جان و مال کے حق کے ساتھ ان کا مواخذہ ہو سکتا ہے، یعنی وہ کسی مسلمان کو نجائز قتل کر دیں یا تو قصاص میں ان کو قتل کرنا اور کسی کا مال غصب کیا ہو یا زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو وہ مال اس سے وصول کرنا ضروری ہے۔ زبان سے اسلام کی شہادت دینے پر ان کے خون اور اموال محفوظ ہو جائیں گے، تاہم اگر وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، یعنی قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی ان سے حساب لے گا۔ حدیث مسلم۔ نمبر 1 اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شرف و فضل کا بیان ہے۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ آپ نے پہلے ہی فتح خیبر کی اطلاع دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق وہ فتح ہو گیا۔ نمبر 3 ظاہری حالات کے مطابق احکام اسلام کا اجر ہوگا، چنانچہ جو زبان سے اسلام کا اظہار کرے گا اسے مسلمان ہی سمجھا جائے گا، اس کے باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ البتہ قتل نہ حق کے ارتکاب پر قصاصاً اور ارتداد پر حداً قتل کیا جائے گا۔ نمبر 4 جہاد علماء کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے کہ لوگ توحید کی ربانی کا اقرار کر لیں، جہاد کا مفہوم قتل و غارت ہرگز نہیں، جیسا کہ اسلام دشمن باور کراتے ہیں جہاد قیام امن کے لیے کیا جاتا ہے نہ کہ امن کو ثبوتاس کرنے کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقصد جہاد بیان کرنا اسلام کے امن پسند ہونے کی واضح دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا لیکن مقتولین کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ بے شک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔